إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 65 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے تھے کہ منافقین کی پہچان یہ ہے کہ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافقین اعراض کرتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، نہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کی طرف آتے ہیں اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے دور رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف وہ نہیں آتے ہیں. اب آگے یہاں ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے آدمی کب مومن ہوتا ہے، کب مومن بنتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. فلا وربک، اور تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ یحکموک، آپ کو فیصل بنا لیں، آپ کو حکم بنا لیں، فیما شجر بینہم، ان تمام معاملات میں جو ان کو آپس میں پیش آئیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ اس کو تسلیم کر لیں، اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں. تسلیم کرنا یعنی اچھی طرح اس کو مان لیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 علامتیں بیان فرمائی مومن ہونے کی، کہ اگر یہ 3 باتیں ہیں تو مومن ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے تو پھر آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس سے واضح ہو گیا وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقدمہ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا. پہلے تو وہ آپ کو حکم بنانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. کعب ابن اشرف یہودی کے پاس لے جانا چاہ رہا تھا، وہاں مقدمہ لے جانا چاہ رہا تھا، آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر جب آپ کے پاس آ گیا، آپ نے فیصلہ کیا، اس نے اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کیا، تو وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے. لہٰذا اب یہ بات واضح ہو گئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، انہوں نے کافر کو قتل کیا ہے، اور اس کو قتل کیا ہے جس نے دعویٰ تو کیا تھا ایمان کا، لیکن اب اس وقت وہ مومن نہیں تھا، گویا وہ مرتد ہو چکا تھا، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے. تو فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنا لیں ان تمام معاملات میں جو ان کو آپس میں پیش آتے ہیں، یعنی آپسی تمام معاملات میں وہ آپ کو حکم نہیں بنائیں گے. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کریں گے اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور آپ کے فیصلے کو بسر تسلیم کر لیں گے، یعنی جھک جائیں گے آپ کے فیصلے کے سامنے، اس کو مان لیں گے، تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں. جو اس میں کسی بھی بات سے تنگی محسوس کرے گا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب
کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہ کرے اپنے معاملات میں، اور ادھر ادھر طاغوتی نظام کی طرف اگر جاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جب آپس میں کوئی جھگڑا لگتا ہے اس وقت نہیں دیکھتے ہیں شریعت کا حکم کیا ہے، بس دوڑتے ہیں فوراً پولیس چوکیوں کی طرف، پھر جو ہے وہ عدالتوں کی طرف، اور پھر ادھر سے بھی تباہی ہوتی ہے ادھر سے بھی تباہی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی معاملہ پیش آئے سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس میں جو حل ہمیں مل جائے اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا، چاہے وہ میرے حق میں آئے چاہے وہ میرے مخالف ہو رہا ہو، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور ادھر ادھر نہیں جانا ہوگا۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک گھر کے وراثت کا مسئلہ تھا، تو اس وراثت کے مسئلے میں ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ کہنے لگا کہ میری بہن نہیں مانتی ہے، میری ماں نہیں مانتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ساری پر جو ہے ہمارا انہی کا قبضہ ہوگا، اور تیرے لیے، بھائی کے لیے کہا تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شریعت کا تو یہ حکم ہے، کہا انہوں نے کہا ہم نہیں شریعت کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر وہ مسلمان کہاں رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی بعض ہوتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے عام طور سے نکاح طلاق کے مسائل ہوتے ہیں اور ان میں بھی شریعت کا حکم کچھ ہوتا ہے اور ہم اپنی طرف سے کچھ اور چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس کو جدا کر دیا۔ اگرچہ طلاق دینا یہ ابغض المباحات ہے، یعنی جتنے بھی مباح کام ہیں، جائز کام ہیں، ان میں سب سے ناپسندیدہ عمل یہ طلاق کا عمل ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت بھی دی کہ بعض دفعہ مزاج نہیں ملتا ہے، پھر شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان دونوں کو بالکل جو ہے اس طریقے سے باندھ کر رکھا جائے کہ وہ گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کرتے رہیں، وہ جیتے ہوئے بھی مرے ہوئے کہلائیں، ایسا نہیں چاہتی ہے شریعت، تو اجازت دی ہے۔ اب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد بیوی، اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی۔ عدت کے دوران جب تک وہ عدت میں ہے تب تک کا اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، اور جب عدت گزر گئی اب اس کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعد بھی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اس کے شوہر کی طرف سے اس کا خرچہ لگوا لیتے ہیں کہ اتنا خرچہ اس کو دینا ہے، وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں بیوی کو بسا کے بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، چھوڑتے بھی نہیں ہیں، بساتے بھی نہیں ہیں، جس طرح اس کو رکھنا چاہیے گھر میں اس طرح رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور طلاق دے کر اس کو جدا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ بیچاری چیختی ہے، چلاتی ہے کہ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے ہو مجھے آزاد کر دو، میں کہیں اور نکاح کر لوں گی، لیکن یہ بالکل اس کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ کہاں مسلمان رہیں گے؟ اگر اس طرح کریں گے تو کہاں وہ مسلمان رہیں گے؟ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کا انکار کر دیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب تمہارے دل نہیں مل رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہی ہے تو پھر تم طلاق دے سکتے ہو۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ بسانے کی کوشش کرو، اور اگر تم نہیں بسا رہے ہو، چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، اور کچھ بھی اس سے لو نہیں۔ بعض کیا کرتے ہیں، ایک تو بساتے بھی نہیں ہیں، دوسرا چھوڑتے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا مہر چلا جائے گا، اب مہر واپس لینا ہے، تاکہ یہ خلے کا مطالبہ کرے، خلا کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بیوی خلا کے لیے تیار ہوگی، وہ بیچاری کہتی ہے چلو مہر لے لو، یہ کہتا ہے نہیں مہر کے ساتھ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ یہ اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ہم کرتے ہیں، تو کہاں مسلمان رہیں گے؟ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون بہ، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم، آپ کو فیصل بنا لے، فیما شجر بینہم، آپسی معاملات میں۔ اور پھر اس کا حکم عام ہے، تمام معاملات میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ماننا ہوگا، آپ کے خلاف کسی اور کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ جو آپ کے بات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات کو مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔
اور پھر جو شریعت کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. اس نے اپنے دل کے اندر تمگی بھی محسوس نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے کہ دب کر اس نے مان لیا, نہیں, بلکہ دل سے اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ میرے لیے اسی میں بہتری تھی جو میرے حق میں فیصلہ آ گیا ہے, اور میری نجات اسی میں ہے کہ میں اس کو مان لوں اور تسلیم کر لوں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سلام ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ انہوں نے کر کے دکھایا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو بھی حکم کا درجہ دیتے تھے. کیسے انہوں نے اطاعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے تمام خواہشات کو انہوں نے قربان کر دیا تھا اللہ کے حکموں پر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر انہوں نے قربان کر دیا تھا. جو آپ اشارہ دیتے تھے فوراً اس کو, وہ اشارے کو بھی حکم کا درجہ دیتے تھے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک صاحب نے مکان بنایا ہے اور مکان کے اوپر بڑا قبہ جیسا بنایا ہے. آپ نے دریافت کیا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے بتایا یہ فلاں شخص کا, آپ کے فلاں غلام کا مکان ہے. آپ واپس تشریف لے آئے, چکر لگا کر مسجد میں آگے. اب وہ مکان والے صاحب آئے اور آ کر آپ کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ان کو نہیں دیا, اعراض فرمایا. وہ پریشان ہو گئے, بے چین ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہو گئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ برابر رہیں, کسی میں امتیازی شان نہ ہو. اس نے بڑا زبردست قسم کا مکان بنا لیا تھا جو دوسرے لوگوں کے پاس اس طرح کا نہیں تھا, اور پھر 2 منزلہ, اور پھر ہو سکتا ہے اور بھی اس کے اندر کوئی کمزوری ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما رہے ہیں, میری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. وہ بے چین ہو گیا, بے پریشان ہو گیا. ساتھیوں نے بتایا کوئی خاص بات تو پیش نہیں آئی, آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور صرف پوچھا تھا. اس نے کہا اچھا. یہ گیا اور جا کر اپنے مکان کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا, اور پھر آیا, آ کر سلام کیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. اس سے کہا گیا کہ صرف اوپر سے توڑ دیتا جو قبہ جیسا بنایا تھا. اس نے کہا اب وہ دل کہاں سے لاؤں کہ جو اس مکان میں رہنا گوارا کرے جس مکان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی نگاہیں پڑی ہوں. اب میں وہ دل کہاں سے لاؤں؟ ایک صحابی لال رنگ کے کپڑے پہن کر آگے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری والی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. گئے اور جانے کے بعد کپڑے اتارے, تندور میں ڈال دیے, جلا دیے. حالانکہ گھر کی عورتوں کو دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی نگاہیں اس پر پڑ گئی ہیں, ناگواری کی نظر پڑ گئی, اب میرے لیے اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. ایک صحابی آئے, ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, اور سونا مردوں کے لیے سونے کا زیور پہننا حرام ہے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی پہننا حرام ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے لڑکے کے لیے سونے کا زیور بنا دیتے ہیں, انگوٹھی بنا دیتے ہیں, اور پھر زبردستی اس کو پہننے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو نکاح کے وقت میں یا تھوڑی دیر کے لیے پہن لیں. نہیں, 1 سیکنڈ کے لیے بھی پہننا حرام ہے. سونے کا زیور مرد نہیں پہن سکتا ہے, اس لیے اس کے لیے بنانا ہی نہیں چاہیے. صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے مردوں کو, وہ بھی 4 گرام یا اس سے کم ہو, اس سے زیادہ وہ بھی نہیں پہن سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے 2-3 انگوٹھیاں چاندی کی لگائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ تو 4 گرام سے بھی اوپر بن جاتی ہیں, تو وہ درست نہیں ہے. 4 گرام یا اس سے کم پہن سکتا ہے صرف چاندی کی انگوٹھی مرد, اور کوئی زیور پہننے کی اجازت مرد کو نہیں ہے. سونے اور چاندی کو حرام قرار دیا ہے اس کے لیے. تو اب ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, شاید ابھی مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا, اس لیے کہ نئے نئے مسائل بتائے جا رہے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے, آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی پہننا جائز نہیں, اس کو اتارو. اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا نیچے. اس کے بعد سلام مصافحہ ہو گیا, یہ شخص جانے لگا. کسی نے کہا اب انگوٹھی کو اٹھا لو, اور اٹھانے کے بعد گھر میں کسی اپنی عورت کو, گھر کی عورت کو دے دینا, وہ استعمال کر لے گی. انہوں نے کہا وہ دل کہاں سے لاؤں کہ جو اس انگوٹھی کو اب اٹھانے کی ہمت کرے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہو, جس کو طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا, اب میں کیسے اس کو اٹھاؤں؟
حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، ان کے بال ذرا بہت بڑے تھے. آج فیشن بن گیا ہے نا، بہت سارے ہمارے ساتھی بڑے بڑے عورتوں کی طرح بال رکھ لیتے ہیں، وہ عورتوں کی مشابہت کی طرح، وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو سر کے ہوتے تھے ان کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، جمہ، لمہ، وفرہ. ایک بال آپ کے ہوتے تھے یہاں کانوں کی لو تک یا آدھی گردن تک یا کندھوں تک، جب کندھوں تک پہنچتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کٹوا دیتے تھے کانوں کی لو کے برابر سے. کبھی کبھی بڑھتے ہوئے آدھی گردن تک پہنچ جاتے، پھر یہاں سے کٹا دیتے، کبھی کندھوں تک پہنچتے کٹا دیتے تھے. تو اس سے زیادہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا وہ درست نہیں ہے. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ بالکل عورتوں کی طرح رکھتے ہیں، بعض تو عورتوں کی طرح وہ بنا لیتے ہیں، اس کی جس طرح عورتیں بناتی ہیں بالوں کو باندھتی ہیں اس طریقے سے باندھ لیتے ہیں. یہ درست نہیں، وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح رکھنے چاہیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح بچوں کے بال کٹانے میں بھی آج کل ہم بہت جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں. بچوں کے بال بھی، سارے سر کے بال جب ہم کٹائیں تو برابر ہونے چاہیے، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے یہ کاٹنا جائز نہیں ہے. اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کہیں سے کاٹے جائیں اور کہیں سے نہ کاٹے جائیں. آج تو بڑے سٹائل سے کچھ سڑکیں ادھر سے بناتے ہیں، کچھ سڑکیں ادھر سے بناتے ہیں سر میں، وہ درست نہیں ہے. برابر ہونے چاہیے بال، سر کے بال جتنے یہاں آگے سے ہوں اتنے ہی پیچھے سے، اتنے دائیں طرف سے اتنے ہی بائیں طرف سے ہونے چاہیے. اس میں بھی چونکہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے نا، اصل میں سیکھتے بھی نہیں ہیں ہم، تو پھر جس طرح کسی کا دیکھا وہ فلانے ہیرو کا اس طرح کا تھا، وہ فلانے کھلاڑی کے اس طرح کے بال ہیں تو ہم بھی اس طرح کے بنائیں گے. نہیں، ہمارے لیے نمونہ کوئی کھلاڑی یا کوئی ہیرو نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو نمونہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے ہمیں بنانے. تو حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال ذرا تھوڑے بڑے تھے، اور اسی طرح ان کا جو تہمد تھا وہ بھی ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے ان کی تربیت کی. آپ کا انداز ہی نرالا تھا تربیت کرنے کا. آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی کیا ہی اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے خریم الاسدی، لولا طول جمتہ ولا اسبال ازارہ، کاش اس کے بال زیادہ لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے نہ جا رہا ہوتا. جب آپ نے اس پیار سے ان کو بات کہی تو ان کے دل کے اوپر ایک دم چوٹ لگی، اور انہوں نے فوراً جیب میں چاقو پڑا ہوا تو وہ نکالا، اور نکالنے کے بعد بال بھی پکڑ کے وہیں چاقو سے کاٹے، کینچی کا بھی انتظار نہیں کیا، اور اپنے ازار کو بھی انہوں نے کاٹ کے برابر کر دیا تاکہ یہ اوپر رہے اور دوبارہ نیچے نہ آئے. اس طرح صحابہ کرام اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے. اصل بات یہ ہے جب آدمی کے دل میں محبت ہو اور عظمت ہو، پھر کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، پھر سنت پر چلنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اصل ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا، لیکن محبت ہے نہیں. جب محبت دل میں بس جاتی ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر آدمی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی کو کہا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، کہ تو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور ادھر سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. وہذا محال فی القیاس بدیع، یہ بات محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ محبت بھی ہو اور پھر آدمی نافرمانی کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے روزہ نہ رکھے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے پھر زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کی سنتوں کو اختیار نہ کرے، آپ کے طریقے کو اختیار نہ کرے، یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرے، ناممکن. ایسا نہیں. هذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی لاطعتہ تو پھر ان کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا. کیوں؟ فإن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے پھر وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے، پھر وہ ویسے کھاتا ہے جیسے اس کا محبوب کھاتا ہے، پھر وہ ویسا پہنتا ہے جیسا اس کا محبوب پہنتا ہے، پھر وہ ویسے چلتا ہے جیسے اس کا محبوب چلتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ایک ادا کو، وہ ہر ایک ادا کو اختیار کرتا ہے.
ہر ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب محبت سچی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احب الیہ، اس کے نزدیک زیادہ محبوب، من والدہ، اس کے ماں باپ سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ نے جان سے زیادہ محبت مجھے اپنی جان سے ہے، آپ سے، آپ کی جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اپنی جان سے۔ آپ نے فرمایا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ ہاں اب ایمان کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا۔ تو جب تک ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب تک ہم گویا مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جو اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بتائیے پھر وہ کسی بھی کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا؟ نہیں، وہ مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنا لے، فیما شجر بینہم، ان تمام معاملات میں جو ان کو آپس میں پیش آتے ہیں، ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ اس کو تسلیم کر لے، تسلیم کرنا یعنی اچھی طرح اس کو مان لے۔ تسلیماً یہ مفعول مطلق ہے جو تاکید کے لیے لایا گیا ہے کہ اچھی طرح اس کو مان لے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا تم نکلو اپنے گھروں سے، أَوِ اخْرُجُوا، یا تم نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوا، تو وہ نہ کرتے۔ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں؟ اگر ہم ان کو اس سے تھوڑا سخت حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یا یہ کہ تم اپنے آپ کو گھروں سے نکالو، گھروں کو چھوڑو، تو ما فعلوا، یہ نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو یہ کرتے، ورنہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کی مخالفت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، قتل کرنے کا کہا یہی تمہاری توبہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کو حکم دیتا تم بھی اپنے آپ کو قتل کرو، یہ نہ کرتے۔ ان کو کہا جاتا اپنے گھروں سے نکلو تو یہ نہ نکلتے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سلام ہو، انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے کر کے دکھایا، اپنے گھروں کو چھوڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑا، زمین و جائیدادوں کو، سب چیزوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو وہاں چھوڑا، اور مدینہ منورہ میں آگے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، ہجرت کر کے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اور ہر آدمی ہر وقت جو ہے تیار رہتا تھا، جہاں اللہ کے دین کو میری جان کی ضرورت پڑے تو وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اب اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ یعنی منافقین فعلوا کرتے ما، وہ کام، یوعظون به، جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ، اگر اس کو وہ مان لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ زیادہ جمانے والا تھا ان کو دین پر اگر یہ آ جاتے، وَإِذًا، اور تب
یعنی جب یہ سچے مومن بن جاتے، یہ آ جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف، اس کو تسلیم کر لیتے، مان لیتے، دل سے مان لیتے، لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے تو البتہ میں ان کو دیتا اپنے پاس سے اجرن عظیمہ، بڑا اجر دیتا میں ان کو، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ان کی رہنمائی کرتے صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ سیدھے راستے پر آ جاتے، لیکن ان کا اس نصیحت پر عمل کرنا لازم تھا، ضروری تھا، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح قرآن نے بار بار منافقین کو تنبیہ کی کہ اب بھی موقع ہے، آ جاؤ، اب بھی موقع ہے، آ جاؤ، اور پھر اکثریت ایسی تھی منافقین کی کہ الحمدللہ ان کو بعد میں ایمان نصیب ہو گیا اور وہ سچے مومن بن گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ واپس نہیں آئے، وہ منافقت پر ہی رہے۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل عطا فرمائے۔